الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے آمین۔ حمد و ثنا
کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ ایک شخص سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پار حاضر ہوئے۔ آگے عرض کرتے ہیں ما بال اہل ھذا البیت، بیت اللہ کے خدام کو کیا ہو گیا ہے؟ یسقون النبیذ، کہ بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کو وہ نبیذ پلاتے ہیں۔ نبیذ کھجور یا کشمش کا بنایا ہوا شربت ہوتا ہے، اس کو عربی میں نبیذ کہتے ہیں۔ یہ موجودہ حکام اور موجودہ خدام بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے، رکھوالی کرنے والے، یسقون النبیذ، یہ آنے والوں کو نبیذ پلاتے ہیں، جبکہ ان کے جو چچا زاد قریشی لوگ تھے، یسقون اللبن والعسل والسویق، ان سے پہلے انہی کے خاندان کے لوگ آنے والے حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو وہ شہد پلاتے تھے، ستو کا شربت پلاتے تھے اور دودھ پلایا کرتے تھے، جبکہ یہ اب نبیذ پہ گزارا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اب بخل بہم ام حاجہ، کیا یہ قریشی کنجوس ہو گئے ہیں یا یہ فقیر اور محتاج اور ضرورت مند ہو گئے؟ میرا سوال یہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب آنے والے انسان کے اس بات کو سنا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جواب دینے لگے اور کہتے ہیں ما منا بخل ولا بنا حاجہ، کہ اے سائل، موجودہ خدام میں بیت اللہ کے جو محافظ موجود لوگ ہیں، نہ یہ بخیل ہیں، نہ یہ کنجوس ہیں، اور نہ ہی یہ ضرورت مند ہیں، اور نہ ہی یہ فقیر اور محتاج ہیں، بلکہ اصل حقیقت کیا ہے؟ ولیکن دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ وخلفہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، کہ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنی سواری پر سوار تھے، اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ دونوں حضرات سواری پر سوار تھے۔ جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے
پینے کے لیے کوئی چیز منگوائی، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب، آپ نے فرمایا پینے کے لیے کوئی چیز لائیے، چنانچہ فأوتي بنبیذ فشرب منہ، لانے والے انسان نے آپ کے کہنے پر نبیذ کا شربت پیش کیا جو کھجور یا کشمش سے بنا ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں اس شربت کو حاضر کیا گیا، آپ نے اس شربت سے پیا۔ جب پی کے فارغ ہوئے، اب پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ احسنتم واجملتم، تم نے بہت اچھا کیا، بہت بہتر کیا ہے کہ میں نے تم سے پینے کے لیے کوئی چیز منگوائی، تم نے میرے خدمت میں نبیذ کا شربت پیش کیا ہے، تم نے بہت اچھا کیا، بہت بہتر کیا ہے۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے کیا فرمایا؟ کذالک فافعلوا، اسی طرح ہی تم نے کرنا ہے۔ فنحن ہکذا، ہم اسی فرمان پر قائم ہیں۔ لا نريد ان نغیر ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرما دیا، آپ نے جو فرمان عالی شان ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ لا نغیر، ہم آپ کے فرمان میں کسی طرح اب تبدیلی نہیں کریں گے، ہم آپ کے فرمان کو نہیں بدلیں گے۔ آپ نے جو فرما دیا، آپ نے جو کہہ دیا، ہمارے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ اب اس کے متعلق ہم اپنے رائے نہیں لائیں گے، اس کے مقابلے میں بہتر چیز کو نہیں لائیں گے، بہتر وہی چیز ہوگی جس کو بہتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ میں نے یہ حدیث کیوں بیان کی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہم اگر آنے والے حاجیوں کو دودھ پلانا چاہیں تو ہمارے پاس طاقت موجود ہے، ہم تمام حجاج کو، تمام زائرین کو اگر ستو کا شربت پلانا چاہیں تو طاقت رکھتے ہیں، ہم اگر تمام زائرین کو شہد پلانا چاہیں تو ہم طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہم پلاتے اس لیے نہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جس چیز کو بہتر کہا، دنیا والے اس کو بہتر سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم اسی چیز کو بہتر کہیں گے جس چیز کو بہتر محمد رسول اللہ کی زبان نبوت نے فرما دیا ہے۔ آپ نے اس موقع پہ بہتر نبیذ کو فرمایا، دودھ کی تعریف نہیں کی، شہد کی تعریف نہیں کی، ستو کی تعریف نہیں کی، بلکہ آپ نے یہاں اس موقع پہ جو تعریف فرمائی ہے ان جملوں کے ساتھ کہ اجملتم واحسنتم کذالک فافعلوا، جو کچھ اب کیا ہے اسی طرح کرتے رہنا، یہ میری پسند ہے۔ آئیے لوگوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان نے آنے والی امت مسلمہ کو یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے، یہ نصیحت کی ہے، جو عمل پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہو، امت محمدیہ اگر نجات چاہتی ہے، کامیابی چاہتی ہے، دنیا میں کامیابی سے ہم کنار ہونا چاہتی ہے، آخرت میں جنت کا مہمان بننا چاہتی ہے، ان کو وہ کچھ کرنا ہوگا جو کچھ کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ نے فرما دیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اب دیکھیے، کھجور سے بنایا ہوا شربت یا کشمش سے بنایا ہوا شربت شہد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ نبیذ ستو کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ نبیذ دودھ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جبکہ نبیذ کے مقابلے میں تینوں چیزیں اعلیٰ بھی ہیں، شان میں بھی اعلیٰ، مقام میں بھی اعلیٰ، طاقت میں بھی اعلیٰ، پاور میں بھی اچھی ہیں۔ لیکن عبداللہ بن عباس نے ان اچھی چیزوں کے ہوتے ہوئے نبیذ کو اچھا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ نبیذ کی تعریف محمد رسول اللہ نے فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آنے والے کے اعتراض کو سن کے یہ بھی نہیں کہا اور اس کو فیل بھی نہیں کیا کہ ہمارے چچا زاد جو خدام اہل بیت تھے، بیت اللہ کے خادم تھے اور زائرین کی نگرانی کرنے والے تھے، زائرین کے بھی خدام تھے، انہوں نے اس چیز کو بھی ترجیح نہیں دی کہ ہمارے ابا آنے والوں کو شہد پلاتے تھے، ہمیں بھی شہد پلانا ہوگا، ہمارے خاندان کے لوگ آنے والوں کو دودھ پلاتے تھے، ہمیں بھی دودھ پلانا ہوگا، ہمارے خاندان کے لوگ آنے والے زائرین کو وہ ستو کا شربت پلایا کرتے تھے، ہمیں بھی ستو کا شربت پلانا ہوگا۔ نہیں، نہ انہوں نے شہد کو ترجیح دی، نہ انہوں نے ستو کو ترجیح دیا، نہ انہوں نے دودھ کو ترجیح دی، ساری ترجیحات کو چھوڑ کے کس چیز کو ترجیح دی ہے؟ اسی چیز کو ترجیح دی ہے جس کا ترجیح محمد رسول اللہ نے دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہم اپنے برادری کے اقوال کو ترجیح دیں گے، نہ اپنے ائمہ کے اقوال کو ترجیح دیں گے، نہ اپنے برادری کے عمل کو ترجیح دیں گے، نہ اپنے برادری کی پسند کو ترجیح دیں گے، نہ اپنے ائمہ کی پسند کو ترجیح دیں گے، نہ اپنے خاندان کے عمل کو ترجیح دیں گے، نہ اپنے ماں باپ کے کردار کو ترجیح دیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہم چاہتے ہیں، ترجیح رب کے قرآن کو دینا ہوگی، یہ ترجیح محمد رسول اللہ کے فرمان کو دینا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی فرمایا، لا نريد ان نغیر ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ پیارے پیغمبر نے فرما دیا ہمارے اندر کوئی پاور نہیں کہ ہم فرمان رسول میں کوئی تھوڑی سی بھی تبدیلی اور گنجائش نکالنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ابا تو ایسا کرتے تھے، ہماری برادری کے لوگ تو ایسے کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، ہر عمل میں، چاہے نماز عمل ہو، چاہے نماز روزہ ہو، چاہے عمل حج ہو، چاہے عمل زکوٰۃ ہو، چاہے عمل جنازہ ہو، چاہے عمل تراویح ہو، چاہے عمل جہاد ہو، چاہے عمل خیرات ہو، کوئی سا بھی عمل ہو، ہر عمل میں ترجیح دینا ہوگی تو رب کے قرآن کو دینا ہوگی، محمد کے فرمان کو دینا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ لا نريد ان نغیر ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ فرمان رسول میں آ گیا ہم اس کو نہیں بدلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے فرمان رسول کے آنے کے بعد اگر ہم اس فرمان کو بدل ڈالیں گے، ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے میں نے پڑھی ہے، روزہ اس طریقے سے رکھو جس طریقے سے میں نے رکھا ہے، عمل اسی طریقے سے کیجئے جو کچھ مجھے کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ میرے بھائیوں، اگر وہ عمل چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر رب کے قرآن کے مطابق ہو، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہو، چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی حیثیت اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر دنیا میں کیا جانے والا عمل اور احد پہاڑ سے بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اپنی مرضی سے کیا ہوا ہو، اللہ کے ہاں ذرے کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ آئیے